بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنے تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارا آج کا جمعہ انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ ہے کہ وہ انسان جس کی پیدائش پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں کھائیں، جس کو سب سے بہترین تقویم پہ پیدا کیا گیا، جس کو مخلوقات میں اشرف المخلوقات کہا گیا، وہ آج پوری کائنات میں سب سے زیادہ پریشانیوں میں، دکھوں میں، دردوں میں، غموں میں، رنجوں میں، اذیتوں میں، بیماریوں میں کیوں مبتلا ہے؟ جب ہم اس کائنات کے سب سے اونچے درجے پہ ہمیں فائز کیا گیا، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، اور ہم پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اشرف ہیں، تو پھر بیمار کیوں ہیں؟ یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ بیماری کس چیز کا نام ہے؟ اور یہ جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عملی طور پہ گزار کے دکھائی، کیا اس زندگی میں ہماری ان بیماریوں کا کوئی حل موجود ہے؟ یا ساری زندگی ہمیں انہی بیماریوں کے ساتھ دوائیاں کھا کھا کے، صبح بھی دوائی، دوپہر بھی دوائی، شام بھی دوائی، اپنی زندگی کو گزارنا ہے؟ کیا اسلام نے صحت مند زندگی کا کوئی اصول وضع کیا ہے؟ یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ بیماری کیوں آتی ہے؟ بیماری کے آنے کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ آج ہم اس مختصر سی نشست میں ان ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی میری اس زبان پہ صرف ان الفاظ کو لے کے آئے جو وحی کے مطابق ہیں،
اور وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی مطلوع ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موضوع کو وحی کے اندر رہتے ہوئے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کو سن کے سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کے پھر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ جو ہر شخص بولتا ہے، میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت کو کچھ ہو رہا ہے، میری طبیعت بے چین ہے، اور اسی کے ساتھ ملتا ہوا ایک دوسرا جملہ، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل ڈر رہا ہے، میرا دل ڈول رہا ہے، میرا دل اس کو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کو آج ہر شخص بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن کوئی بھی آج تک اس کو جاننے کی کوشش نہیں کر سکا یہ طبیعت ہے کیا، یہ طبیعت میرے بدن کے کس پارٹ کا، کس جز کا نام ہے جو آج خراب ہے، اور کیا یہ دل جس کے چار خانے ہیں، جو ایک پمپ کی مانند ہے، جو سکڑتا ہے تو پورے جسم کو صاف خون مہیا کرتا ہے، جب وہ پھیلتا ہے تو گندا خون واپس صاف ہونے کے لیے پہلے دل میں آتا ہے پھر پھیپھڑوں میں جاتا ہے، کیا یہ دل اس کو کچھ ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے چند احادیث، سب سے پہلی حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر ہی نہیں کرتا، ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے، اور ہمارا آج کا موضوع صحت ہے۔ صحت ایک نعمت ہے جس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ دوسری حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب دو گناہ کرتا ہے دو داغ لگتے ہیں، جب تین گناہ کرتا ہے تین داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہے، وہ قلب ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وہ لوتھڑا اگر ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے۔ چوتھی حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے، کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ چار احادیث ہمارے آج کے موضوع کا، آج کی گفتگو کا محور ہیں، مرکز ہیں۔ سب سے پہلی بات، صحت کیا ہے؟ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، صحت طبیعت کو کہتے ہیں۔ طبیعت کیا ہے؟ طبیعت کے بارے میں ہر انسان کا جتنا برین میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، آئی کیو لیول جتنا انسان کا، ہر انسان کا صحت کے بارے میں آئی کیو لیول کے مطابق اپنا اپنا ایک تجزیہ ہے،
ہر انسان کا اپنا اوپینین ہے، اپنی ہر انسان کی سوچ ہے کہ ہر انسان کا صحت کا معیار دوسرے انسان کی صحت کے معیار سے مختلف ہے۔ ہم ان ساری باتوں کو امام ابن قیم کی ایک کتاب ہے زاد المعاد، اس کے اندر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب انسان زمین پہ آتا ہے انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک بدن ہے ایک روح ہے۔ یہ جو روح ہے یہ علیین سے آئی ہے۔ جب یہ انسانی بدن میں آتی ہے روح کی عمر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اور یہ کب تک زندہ رہے گی اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو روح ہے یہ جب انسانی بدن میں آتی ہے اور انسان کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے جو گناہ والے ہیں، نافرمانی والے ہیں، جب روح دیکھتی ہے انسان کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے جس سے رب نے منع کیا ہے، اس کے کان وہ سن رہے ہیں جس سے رب نے منع کیا ہے، اس کی زبان وہ بول رہی ہے جس سے رب نے منع کیا ہے، اس کے ہاتھ اس چیز کو پکڑ رہے ہیں جس سے رب نے منع کیا ہے، اس کے پاؤں وہاں جا رہے ہیں جہاں سے رب نے منع کیا ہے۔ روح بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روح بے چین کیوں ہوتی ہے؟ روح بے چین اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جان جاتی ہے اگر اس انسان نے اپنے ان کاموں کو نہ چھوڑا تو مجھے ان کے ان کاموں کی وجہ سے واپس علیین کی طرف جانے سے روک دیا جائے گا، مجھے واپس میرے اصل مقام کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس انسان کے ان کاموں کی وجہ سے میں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ سکتی نہیں، بلکہ اس انسان کے ان کاموں کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا، کیونکہ روح جانتی ہے عہد الست کو، روح جانتی ہے علیین کو، روح جانتی ہے سجین کو، لیکن یہ باڈی جانتی، یہ بدن جانتا، کیونکہ بدن کس چیز سے بنا؟ قرآن کہتا ہے اس بدن کو ہم نے مٹی سے بنایا، واپس کہاں لٹائیں گے؟ مٹی میں، اور کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھائیں گے؟ مٹی میں۔ تو یہ بدن مٹی ہے اور اس نے واپس لوٹنا کدھر ہے؟ مٹی میں، اور کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھایا جانا ہے؟ اس بدن کو مٹی سے بنایا گیا، اس لیے انسان کی جتنی خواہشات ہیں وہ مٹی سے ریلیونٹ ہیں۔ وہ زمین کو پسند کرتا ہے، جائیدادوں کو پسند کرتا ہے، مٹی سے بنے ہوئے بڑے بڑے گھروں کو پسند، وہ مٹی سے اس کا بدن بنا ہے تو اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی آرزو اس کو کدھر کھینچتی ہے؟ مٹی کی طرف۔ اور یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ علیین سے۔ اس نے واپس کہاں جانا ہے؟ علیین میں۔ جب روح اس بات کو جان جاتی ہے کہ اس انسان کے بدن سے ہونے والے اعمال، آنکھ وہ دیکھ رہی ہے جو مجھے واپس علیین کی طرف جانے نہیں دے گی، اس کے کان وہ سن رہے ہیں جو مجھے واپس علیین کی طرف جانے نہیں دیں گے، اس کی زبان سے وہ باتیں نکل رہی ہیں، وہ بول نکل رہے ہیں، وہ جملے نکل رہے ہیں جو مجھے واپس علیین کی طرف جانے نہیں دیں گے، اس کے ہاتھ وہ پکڑ رہے ہیں جو مجھے واپس علیین کی طرف جانے نہیں دیں گے، اس کے پاؤں نے ادھر جانا شروع کر دیا، ان کاموں کو کرنا شروع کر دیا جو مجھے علیین کی طرف جانے۔ تو تب میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو طبیعت ہے نا یہ اصل میں آپ کی روح ہے۔ خراب کون ہوئی اور کس وجہ سے خراب ہوئی؟ اس نے کام کرنے سے انکار
کیونکہ اس نے کہا اگر جو یہ دیکھ رہا ہے یہ ایسے ہی دیکھتا رہا، جو بول رہا ہے ایسے ہی بولتا رہا، جو سن رہا ہے ایسے ہی سنتا رہا، جو کر رہا ہے ایسے ہی کرتا رہا، تو میں واپس اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ پاؤں گی۔ اس لیے آپ کہتے ہو میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا، نہ اٹھنے کو، نہ بیٹھنے کو، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ چلنے کو، نہ کہیں جانے کو، نہ کہیں آنے کو۔ وہ دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ کیونکہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ وہ کام جو روح کو پسند۔ اس کو تھوڑا سا اور ایک انداز سے سمجھیے۔ یہ جو ہم نے سنا نا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو داغ لگتا ہے، داغ کہاں لگتا ہے؟ کہاں لگتا ہے؟ دل پہ۔ اور یہ دل کا روح کا تعلق کیا ہے؟ آج کی جو سائنس ہے وہ بتاتی ہے یہ جو دل کی دھک دھک ہے، یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو پیلپٹیشن ہے، یہ جو نبض ہے، یہ جو پلز ہے، یہ جب تک ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ روح ہے۔ اور جب روح نکل جاتی ہے تو یہ دھک دھک کیا ہو جاتی ہے؟ تو روح اصل میں کیا ہے؟ یہ جو آپ کا دل پھڑک رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس روح کی وجہ سے ہے۔ اور جیسے ہی روح نکلی، اس کی پھڑ پھڑاہٹ، اس کا دھڑکنا، اس کی ہارٹ بیٹ کیا ہو جاتی ہے؟ اب بتاؤ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو کہاں داغ لگا؟ وہ دل پہ لگا کہ روح پہ لگا؟ وہ روح پہ لگا۔ اب روح کو پتا چل گیا کہ میں کالی ہو رہی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے ایک داغ لگتا ہے، دو کرتا ہے دو لگتے ہیں، تین کرتا ہے تین لگتے ہیں۔ جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں تھوڑا سا ایڈوانس کر کے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے یہ جو دل ہے اس کے بالکل اوپر ایک لوتھڑا ہے، اس کا نام ہے تھائمس، وہ گرین رنگ کا ہے۔ اور سائنس نے آج اس کو پروف کیا کہ یہ جو تھائمس ہے، انسان جب کوئی خیر کا کام کرتا ہے یہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی اچھائی کا کام کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، میرے دل کو کیا مل گیا؟ سکون مل گیا۔ یہ سکون کہاں ہے؟ یہ سکون اس تھائمس میں ہے۔ اور یہ تھائمس وہ لوتھڑا ہے، وہ غدود ہے۔ سائنس کہتی ہے جب کوئی انسان کسی ایسی بات کے بارے میں صرف ارادہ کرتا ہے، برائی کا، گناہ کا، نافرمانی کا، تو یہ جو تھائمس ہے یہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے یہ سکڑتا ہے اس کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھائمس وہ غدود ہے، وہ لوتھڑا ہے جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسانی بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن۔ اس کو قلب کا، یہ جو قلب ہے یہ دل کے بالکل اوپری حصے میں ایک لوتھڑا ہے، ایک غدود ہے، ایک گلینڈ ہے۔ اس گلینڈ کا کام کیا ہے؟ یہ سائنس نے بتایا جسم میں وہ چیز جو جسم کو فائدہ دیتی ہے اس کے آنے پہ یہ خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز اس کو ایسی نظر آتی ہے جو ذائقے میں اچھی ہے، مٹھاس میں اچھی ہے، خوشبو میں اچھی ہے، کھانے سے طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، تو یہ گلینڈ سبز ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے،
لیکن جب کوئی چیز انسان ایسی لینے لگتا ہے، کھانے لگتا ہے، پینے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے جو صحیح، تو یہ سکڑ جاتا ہے۔ اس کو اس حدیث سے سمجھو، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا استفتح قلبی، نیکی کر کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ خوشی، سکون، اور گناہ کر کے کھٹکا، ایک ڈر لگتا ہے نا۔ ہم کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ میرا دل ڈر رہا ہے، میرے دل کو کچھ، یار ایسی بات نہ کرو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ دل نہیں گھبراتا، وہ جو دل کے اوپر پٹھا ہے، لوتھڑا ہے، غدود ہے، گلینڈ ہے، وہ تھائمس ہے۔ تھائمس کیا ہے؟ وہ غدود، وہ پٹھا جو اللہ نے کہاں رکھا تھا؟ دل پہ۔ اور یہ سکڑتا کب ہے؟ پیارے پیغمبر، اور یہیں پہ سائنس نے کہا اسی کے ساتھ انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی کہا روح کہاں ہے، وہ بھی کہاں ہے؟ اسی دل کی اس دھک دھک میں۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے یہ جو تھائمس ہے، اسی کے سراؤنڈنگ میں کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی کا دار و مدار چل رہا ہے۔ اور اب سمجھو طبیعت خراب کیوں ہوئی؟ جب روح نے دیکھا انسان نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسی بات کی جو صحیح، اور روح کو پتا چل گیا اگر اس نے یہ کام نہ چھوڑا تو میرا جو واپسی کا سفر ہے وہ، تو سب سے پہلے انسانی بدن میں کون سی چیز خراب ہوتی ہے؟ روح۔ لیکن سچ بتاؤ، کیا کبھی ہم نے روح کے بارے میں کچھ جانا بھی؟ ہم نے تو صرف یہ کہا میرے دل کو کچھ ہوا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے دل نہیں کہا، کہہ دیا میری طبیعت کو کچھ ہوا۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس بات کو تھوڑا سا مزید وضاحت کرتے ہیں۔ انسان کا جو دوسرا حصہ ہے، ایک تو روح ہے اور دوسرا بدن۔ بدن کس چیز سے بنا؟ واپس کہاں جانا ہے؟ اور کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھائے جانا ہے؟ صرف 100 سال پیچھے جائیے۔ جب گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھی، مکان مٹی کے تھے، گلیاں مٹی کی تھی، دیواریں مٹی کی تھی، چھتیں مٹی کی تھی، ہر چیز کچی تھی۔ رشتے کیسے تھے؟ پکے کیوں تھے؟ ہر چیز کچی۔ تعلقات کیسے تھے؟ حیا کیسی تھی؟ شرم کیسی تھی؟ مان کیسا تھا؟ بھروسہ کیسا تھا؟ یقین کیسا تھا؟ اعتماد کیسا تھا؟ پورے گاؤں کی عزت سانجی کیوں تھی؟ کیونکہ ہر چیز اپنی فطرت پہ تھی۔ کیونکہ ہماری اصل فطرت کیا ہے؟ جبلت کیا ہے؟ ہمارے رب نے آدم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ جب ہم مٹی میں تھے، جب میرا گھر کچا تھا، مکان کچا تھا، گلی کچی تھی، برتن کچے تھے، تندور کچے تھے، چولہے کچے تھے، ہر چیز کچی تھی، لیکن تعلق کیسے تھے؟ کیوں؟ وجہ؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی اوقات پہ تھے، اپنی اصلیت پہ تھے، اپنی فطرت پہ تھے، اپنی جبلت پہ تھے۔ جس کا گھر جتنا پکا ہوتا گیا، اپنے بھائی سے رشتہ اتنا، آنکھوں سے شرم، حیا، مان، بھروسہ، یقین کیا ہو گیا؟ اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی سمجھو۔ مٹی کا کام جوڑنا ہے۔ یہ مسجد کیسے بنی؟ مٹی کو لیا، اس کو گوندا، سانچے میں ڈالا، برکس بنی۔ برکس، اینٹ بنی۔ ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو کیا دیا؟ سہارا۔ اس نے تیسری کو، اس نے چوتھی کو۔ ہمارا رب ایک دن میں 5 بار ایک مسجد میں لا کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا کیوں جوڑا؟ نبی نے فرمایا تمہارا رب تمہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا چاہتا ہے۔ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا کیوں ملایا؟ ایک مٹی دوسری سے کیا کرے؟
ہم نے جڑنا تھا، ہم نے ملنا تھا، ہم نے قریب ہونا تھا۔ مٹی کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ جوڑنا، جوڑنا، جوڑنا۔ بھائی نے بھائی کو کیا کرنا تھا؟ جوڑنا تھا۔ برادری کو کیا کرنا تھا؟ جوڑنا تھا۔ رشتہ داری کو کیا کرنا تھا؟ جوڑنا تھا۔ محلے داروں کو کیا کرنا تھا؟ جوڑنا تھا۔ عزیز و اقارب کو کیا کرنا تھا؟ جوڑنا تھا۔ مٹی کا کام جوڑنا، اور آگ کا کام پھاڑنا، جدا کرنا، دور کرنا۔ اور ہم سب کس چیز سے بنے؟ ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اصل وجہ کو تلاش کرو۔ اصل سبب کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے تھے جوڑنے کے لیے، اور شیطان کس لیے آیا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، تیری عظمت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، میں تیرے اس بندے کے سیدھے رستے میں بیٹھوں گا اور میں اس کو بہکا دوں گا، میں اس کو دور کر دوں گا۔ اللہ نے ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلے میں نے کس کے ساتھ جڑنا تھا؟ اپنے رب کے ساتھ۔ اور یہ نماز مجھے کیا کرنے آئی تھی؟ جوڑنے۔ لیکن بیچ میں خنزب آ گیا، شیطان آ گیا، اس نے ہمیں نماز سے کیا کر دیا؟ ہم بیمار کیوں ہوئے؟ سب سے پہلے جو چیز بیمار ہوتی ہے وہ روح ہے۔ اور آج ہر شخص کی طبیعت کیا ہو گئی؟ خراب۔ تو طبیعت ہوئی تھی، علاج کس کا کرنا تھا؟ اور ہم نے کس کا شروع کر دیا؟ اب باڈی پہ آؤ۔ باڈی مٹی ہے، واپس کہاں جائے گی؟ کہاں سے اٹھائی جائے گی؟ یہ مٹی سے بنی ہے، مٹی میں واپس جانا ہے، اور کل قیامت والے دن دوبارہ مٹی سے اٹھائے جانا ہے۔ اگر صحت چاہتے ہو تو صرف 90% وہ چیزیں کھاؤ جو مٹی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہم نے کھانا کیا تھا؟ جو کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ پھل کہاں سے آئے؟ سبزیاں کہاں سے آئیں؟ اجناس کہاں سے آئے؟ ڈرائی فروٹ کہاں سے آئے؟ آپ کے کھانے کی ساری چیزیں، پینے کی ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ 90% وہ کھانا تھا جو کہاں سے آیا تھا؟ مٹی سے۔ 10% وہ تھا جو مٹی سے نہیں آیا۔ وہ کہاں سے آیا؟ دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، بیکری کی آئٹم، ساری وہ چیزیں، بکرے کا گوشت، چھترے کا گوشت، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت، اونٹ کا گوشت، پرندوں کا گوشت، مچھلیوں کا گوشت، ساری سی فوڈ، یہ کتنے فیصد کھانی تھی؟ کتنے فیصد کھانی تھی؟ اچھا، یہ کیسے تناسب نکلا؟ یہ 70% کیوں کھانی ہے، یہ 10% کیوں کھانی ہے؟ اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد۔ ہماری مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 3 مہینے چولہا نہیں جلا تھا۔ چولہا جب 3 مہینے چولہا نہیں جلا تو یہ روز روٹی صبح دوپہر شام کہاں سے آ گئی؟ ہم بیمار کیوں ہوئے؟ ابن آدم کو کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی تھے۔ مومن 1 آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ میں بیمار کیوں ہوا؟ اور بیماری کی وجہ جانو۔ خراب کون تھی؟ خراب تو طبیعت ہوئی نا۔ علاج کس کا کرنا تھا؟ اور آپ نے بدن کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ اور بدن کی ابن آدم کو کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کتنے لقمے چاہیے تھے؟ دیکھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو تو کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ اچھا، کیا صرف جو اتباع ہے، اطاعت ہے، وہ صرف رفع دین میں ہے؟ ہاتھ سینے پہ باندھنے پہ ہے؟ صرف آمین کہنے پہ ہے؟ یا کھانے پہ بھی ان کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، فالو کرنا ہے؟ کرنا کہ نہیں کرنا؟ اچھا، ان کے گھر تو 3 مہینے چولہا، ہمارے ہاں تو 3 وقت چولہا جلتا ہے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، بلکہ اب شام چھوڑو، اب تو رات کو بھی جلتا ہے۔
بیمار آپ لوگ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بیمار آپ اس وجہ سے ہیں آپ نے مٹی کے بدن کو اتنا بھر لیا اتنا بھر لیا اتنا بھر لیا کہ اس کو بھرنے کی وجہ سے بیماری ہے۔ کبھی بھی بھوکے رہنے کی وجہ سے بیماری آتی، اور آج پوری دنیا فاسٹنگ تھراپی کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے۔ فاسٹنگ تھراپی کا مطلب کیا ہے؟ ان کو بھوکا رکھو، ان کو بھوکا رکھو۔ لوگ خوبصورت ہونے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے، پرفیکٹ ہونے کے لیے، ہیلدی دکھنے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ میں کیسا نظر آؤں؟ صحت مند۔ تم بتاؤ کھانے سے بیماری ہے یا کھانا چھوڑنے سے بیماری ہے؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کو جانو۔ ہم آئے تھے جوڑنے کے لیے، اور ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل ہے اس کے لیے جو عیب تلاش کرتا ہے کہ میں اس کو تانا دوں۔ بھائی بھائی کو کیا دے رہا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ میں تیرے نال انج کیتا، پچھلے سال بھی تیرے نال انج کیتا، پچھلے مہینے بھی تینوں دیتے، ادوں بھی تینوں میں دیتے، اوتھے بھی میں تیرے کام آیا، ایتھے بھی میں تیرے کام آیا، کپڑے بھی تینوں دیتے، جتی بھی تینوں لے کے دیتی، کام بھی تینوں کروایا، ہر چیز۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل ہے اس کے لیے جو تانا دینے کے لیے عیب تلاش کرتا ہے۔ اور سچ بتاؤ عیب محلے والا تانا محلے والا دیتا ہے کہ اپنے دیتے ہیں؟ اور یہاں باپ بیٹے کو تانا دے رہا ہے، بھائی بہن کو تانا دے رہا ہے، بہن بھائی کو تانے دے رہی ہے۔ او ہم بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جب روح دیکھتی ہے، اس کو سمجھو، جب میں اپنے بھائی کو، سکے بھائی کو، ماں جائے بھائی کو تانا دوں گا، میری روح دیکھے گی کہ نہیں دیکھے گی کہ یہ شخص اپنے آپ کو کہاں گرا رہا ہے؟ اچھا بتاؤ یہ مٹی نے جہنم میں جانا ہے کہ روح نے؟ کس نے جانا ہے؟ بدن دوبارہ پھر ملے گا، پہلے ابھی تو بدن میرا قبر میں جائے گا نا۔ اور یہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہاں یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے، میری روح نے یا علیین میں جانا ہے یا سجین میں جانا ہے، اور اس قبر نے یا علیین کا حصہ بننا ہے یا سجین کا حصہ بننا ہے۔ جب روح دیکھتی ہے یہ احمق انسان جس کی زندگی انتہائی، آپ کو پتہ ہے قیامت کا ایک دن کتنے ہزار سال کا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن، اور دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 100 سال۔ یہ 100 سال کو ذرا 50,000 پہ ذرا کرو، اس کے تقسیم کرو، کتنا کا ٹائم بنے گا؟ ایک بندے کی زندگی 50,000 سال کی ہے اور ایک بندے کی زندگی 100 سال کی ہے، تو 100 سال 50,000 کے آگے کتنے بنیں گے؟ 2 لمحے۔ کتنے؟ جب روح دیکھتی ہے کہ یہ 2 لمحوں کو خوبصورت کرنے کے لیے کس کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کے اوپر زبان کس رہا ہے، گلہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، تانا دے رہا ہے۔ اور ابھی میں نے جھوٹ کی بات نہیں کی، غیبت کی بات نہیں کی، حسد کی بات نہیں کی، بغض کی بات نہیں کی، گالی کی بات نہیں کی، آپ نے صرف تانا دیا۔ اور سچ بتاؤ تانا جو کام کرتا ہے وہ دیتا ہے یا جو نہیں کرتا وہ دیتا ہے؟ مثلا میں نے اپنے بھائی کے اوپر کوئی احسان کیا، میں تبھی تانا دوں گا، اور اگر میں نے اس کے اوپر کچھ کیا ہی نہیں تو تانا دے سکتے ہو؟ میرے محترم بھائیوں سمجھو ہم بیمار کیوں ہیں۔ یہ جو زبان ہے نا، سب سے زیادہ بیماری اس کی وجہ سے لگتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ جو اپنے بھائی کے عیب کو اس کے پیچھے بیان کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ غیبت۔ اور جو سامنے بیان کرتا ہے چگلی۔
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وہ بات کرتے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے. آپ نے فرمایا پائی جاتی ہے تبھی تو یہ چگلی ہے، اگر اس میں نہیں پائی جاتی پھر تو تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو. جب روح یہ دیکھتی ہے، جب روح یہ دیکھتی ہے، بتاؤ وہ خوش ہوگی کہ دکھی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ جب میں غیبت کر رہا ہوں، اچھا جب میں اکڑ رہا ہوں گا، تکبر کر رہا ہوں گا، میں ایک دوسرے آنکھیں نکال رہا ہوں گا، غصہ کر رہا ہوں گا، میری روح دیکھ رہی ہوگی تو مجھے کیا کہہ رہی ہوگی؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ دنیا میں کتنی دیر کے لیے آیا ہے؟ 2 لمحے. اور 50,000 سال کا کیا ہے؟ 1 دن. اور یہ 100 سال کی زندگی میں اگر میں 100 سال بھی تکبر کروں، آخرت کے دن کے مقابلے میں کتنا ہوگا؟ 2 لمحے. 2 لمحے. اور میرے محترم بھائیوں، کس کے پیچھے لگ کے کس کو خراب کر رہے ہو؟ یہ طبیعت خراب نہیں ہو رہی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج، اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج. یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے اگر اللہ نے چاہا. بیماری کیوں آئی؟ اور بیماری بیمار کرنے نہیں آئی، بیماری بیمار کرنے نہیں آئی، بیماری بیمار کرنے نہیں آئی، بیماری آپ کو پاک کرنے آئی ہے. کس چیز سے؟ جو آپ نے کر لیا، جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے پی لیا، جو آپ نے پہن لیا، جو آپ نے بول لیا، جو آپ نے سن لیا، جو آپ نے چاہ لیا، جو دل میں آپ نے برائی کو سمیٹ لیا، جو دماغ میں ٹھوس لیا، جو ہاتھوں نے پکڑ لیا، جو پاؤں وہاں چلے گئے. اب اللہ نے بیماری اس لیے دی کہ یہ پاک ہو جائے، یہ صاف ہو جائے، یہ پاکیزہ ہو جائے، تاکہ جب یہ میرے پاس آئے تو اس کے ذمے میں کوئی گناہ. اس کو سمجھو اس حدیث سے. اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت کون سا مومن پسند ہے؟ کون سا پسند ہے؟ طاقتور. اب شیطان ہمیں طاقتور ہونے دے گا کہ کمزور کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کمزور کرے گا. اب اس نے کمزور کرنے کے لیے کیا کیا؟ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے اور آپ کیا فرماتے؟ جو بندہ اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے گیا، اگر صبح کو گیا تو شام تک کتنے ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے؟ کتنے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. ایک بندہ گیا تو 70,000، 2 گئے تو 1,40,000، 3 گئے تو 2,10,000، 7 اگر 100 بندہ چلا گیا. میرے محترم بھائیوں، 10 بندے جائیں تو 70,000 ہو تو 7 لاکھ بنتے ہیں. ذرا سوچو کہ جس کے پاس جانے پہ 7 لاکھ فرشتے 10 بندوں کی تیمارداری کرنے پہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو جو اس عمل میں مبتلا اس کے لیے کتنا کچھ ہو رہا ہوگا، اس کو کتنا کچھ مل رہا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ نا تو اس کے پاس جا کے بیٹھ کے دعائیں کیا کرو، وہ اللہ کی رحمت کے جو باغ ہیں نا اس میں سے چن رہا ہوتا ہے. اس میں سے اللہ تو اس کو جس کو بیماری دی ہے اللہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو پاک کر رہا ہے. لیکن سچ بتاؤ ہم سب نے بیماری کو کیا سمجھ لیا؟ اور اصل بیماری کیا ہے؟ طبیعت خراب کیوں ہوئی ہے؟ بیماری کی وجہ سے کہ اس سجین میں جانے کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے ہوئی؟ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل بتایا ہے. مٹی کا کام کیا تھا؟ جوڑنا. اور آگ کا کام کیا تھا؟ پھاڑنا. سچ بتاؤ ہم سارے آج برادری کو جوڑ رہے ہیں، بھائی کو جوڑ رہے ہیں، بہن کو جوڑ رہے ہیں، دوست کو جوڑ رہے ہیں، رشتہ دار کو جوڑ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری بات، مٹی جتنی مرضی اوپر چلی جائے واپس کہاں آتی ہے؟
کہاں آتی ہے؟ نیچے. یہ عاجزی، انکساری، تواضع جبلت ہے، فطرت ہے، اصل ہے. کس کی؟ آدم کی. اور آگ کہاں جاتی ہے؟ آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، شعلہ زن ہوتی ہے، چیختی چنگاڑتی داڑتی کون ہے؟ اور سچ بتاؤ ہم سارے کس سے بنے؟ اور شیطان کس سے بنا؟ اور اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ ان الشیطان عدو مبین، کہ بے شک یہ تمہارا کھلا. اور ہم سب نے کس سے دوستی کر لی؟ اور صرف دوستی کی یا ہم اس کے نقش قدم پہ چل پڑے؟ چیختا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جائے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے. اور ہم سب کی زندگیوں سے کیا نکل گئی؟ جب روح دیکھتی ہے کہ اس کے دامن میں خیر والا کوئی بھی پہلو باقی، طبیعت خراب ہوگی کہ صحیح ہوگی؟ جب روح دیکھتی ہے. میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ جو تکرار ہے نا، تکرار، یہ اتری ہوئی رحمت کو واپس لے جاتی ہے. آپ کو یاد ہے لیلۃ القدر اتر چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے باہر آئے تو دو صحابہ آپس میں کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ لڑ نہیں رہے تھے، معافی، لڑ نہیں رہے تھے. ایک موضوع کے اوپر وہ کہہ رہا تھا یہ بات ایسے ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ بات، لڑ نہیں رہے تھے. ہر بندہ، دونوں صحابی اپنی اپنی بات کو، اپنے اپنے موقف کو سچا ثابت کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے. تو تکرار کی وجہ سے اتری ہوئی لیلۃ القدر واپس چلی گئی. آج ہر شخص کہتا ہے میرے گھر میں برکت، سکون، چین، آرام، راحت، تسکین، اطمینان، صبر، حوصلہ، برداشت، اخوت، سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ یہاں روز تکرار ہے. کبھی بیوی کے ساتھ تکرار، کبھی بھائی کے ساتھ تکرار، کبھی بیٹے کے ساتھ تکرار، کبھی بہن کے ساتھ تکرار، کبھی بیٹی کے ساتھ تکرار، کبھی بھائیوں کی آپس میں تکرار، کبھی فیملی کی دوسری فیملی کے ساتھ. اور ہر شخص اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور دوسرے کو. جب روح یہ دیکھتی ہے، جب روح یہ دیکھتی ہے، طبیعت یہ دیکھتی ہے، بتاؤ وہ خوش ہوتی ہوگی کہ پریشان ہوتی ہوگی کہ اس کی زندگی میں اب خیر آنے والی؟ میرے محترم بھائیوں، عاجزی، انکساری، تواضع کس کا کام تھا؟ مٹی کا. اور اکڑنا کس کا کام تھا؟ اور آج ہم سب جب اپنے بھائی کے سامنے اکڑتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے سامنے اکڑتے ہیں، مسجد میں آ کے اکڑتے ہیں، محلے میں آ کے اکڑتے ہیں، دکان والے سے اکڑتے ہیں، تو جب روح ہمیں اکڑتا ہوا دیکھتی ہوگی، خوش ہوتی ہوگی یا بیمار ہوتی ہوگی؟ اور کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ طبیعت کو ٹھیک کرنا ہے. اور ہم سب کی طبیعت کب ٹھیک ہوگی؟ اللہ اکبر. جب آپ دوسرے کو کہو گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، روح کیسی ہوگی؟ اس کو کیا محسوس ہوگا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ سلام کرنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کو لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے سلام کا طریقہ خود آدم علیہ السلام کو سکھایا. اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، جو فرشتے جواب دینا اس کو یاد رکھنا. اور یہ کلمات کس نے سکھائے؟ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. سلام جب کریں گے تو روح کو کیا ملے گی؟ خوشی ملے گی، خوشی ملے گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افشوا السلام. سلام کو کیا کرنا تھا؟ عام کرنا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے کس کو عام کر دیا؟ ہم نے سلام کو چھوڑ دیا. جب آپ سلام کرتے ہیں، ذرا ان الفاظ پہ غور کرو. آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تم پر اللہ کی
سلامتی ہو. پھر کہتے ہیں وَرَحْمَةُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، وَبَرَكَاتُهُ، اور تم پہ اللہ کی برکت ہو. کتنا بڑا انعام. ایک بھائی نے اپنے بھائی کو کیا دیا؟ تحفہ. اور وہ پلٹ کے دوسرے کو کیا جواب دیتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہے نا، اور وہ چاہتے ہیں، جو دوائی کھاتے ہیں روز بلڈ پریشر کی، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، میرے محترم بھائیوں ایک علاج بتانے لگا ہوں. روزانہ کم از کم 20 سے 25 لوگوں کو سلام کرو. 20 سے 25 لوگوں کو، اور اتنی محبت سے سلام کرو، اتنی عاجزی سے سلام کرو، اتنے پیار سے سلام کرو. سائنس کہتی ہے جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا اس کا رد عمل ہوگا. Every action has a same reaction. میرے محترم بھائیوں مٹی کا کام نہ دینا تھا. مٹی کا کام کیا تھا؟ دینا. اور آگ کا کام کیا تھا؟ لینا. جب کل قیامت کا دن ہوگا جہنم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کیا کہے گی؟ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. اللہ اور لا، اور لا، اور لا. مٹی کا کام کیا ہے؟ دینا. اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے. اور سچ بتاؤ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم دینے والے ہیں کہ؟ جب روح دیکھتی ہے، اللہ نے تو اس کو مٹی سے بنایا تھا، مٹی کا کام کیا تھا؟ دینا. آگ کا کام کیا تھا؟ لینا. جب روح دیکھتی ہے اس کو رب نے پیدا کیا مٹی پہ تاکہ یہ ساری کائنات کے انسانوں کو کیا کرے؟ دے. میرے محترم بھائیوں اللہ کے دیے میں سے دینا تھا. اور جب ہماری نیت کیا ہو گئی؟ لینا. تو روح خوش ہوگی کہ بے چین ہوگی؟ طبیعت صحیح ہوگی کہ خراب ہوگی؟ ہم دینے آئے تھے، ہم دینے آئے تھے، ہم دینے آئے تھے، اور ہم سارے آج کیا بن گئے؟ اس کو مٹی سے سمجھو. جو درخت اپنا اناج، اپنا پھل، اپنے وہ ثمرات دیتا رہتا ہے وہ باغ کی زینت رہتا ہے. جو کنواں پانی دیتا رہتا ہے وہ زینت رہتا ہے. جو کھیت اپنی سبزی، اپنا اجناس، اپنا پھل دیتے رہتے ہیں وہ زرخیز رہتے ہیں. اور جو درخت اپنا پھل دینا بند کر دے وہ ایندھن کے طور پہ جلائے جاتے ہیں. اور آج ہم سارے کس کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ بتاؤ جب روح دیکھے گی کہ یہ بندہ، اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں، یاد ہے وہ نبی سے صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میری ماں تو یہ نہیں چاہتی مجھے کانٹا چبھے. یہ کیسا رب ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے پھر بھی ہمیں جہنم میں جلائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کسی کو جہنم میں نہیں جلائے گا، اس کے اعمال اس کو جہنم میں. جب روح دیکھتی ہے یہ تو دینے آیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو کتنا کم ظرف کر لیا، یہ لگا ہوا ہے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. اور روح کو پتا ہے میرا قیام یہاں بہت مختصر ہے. روح کو پتا ہے کہ میرا یہاں سٹیج بہت مختصر ہے، اس کے بعد مجھے یہاں سے واپس یا علیین میں جانا پڑے گا. یہاں میرے محترم بھائیوں جب روح دیکھتی ہے نا، مٹی کا کام خوشبو دینا ہے، ٹھنڈک دینا ہے، محبت دینا ہے. یہ جو مٹی ہے نا اس پہ صرف پانی ڈالو تو پلٹ کے کیا دیتی ہے؟ پلٹ کے کیا دیتی ہے؟ خوشبو دیتی ہے. اور آگ کیا دیتی ہے؟ بدبو. ہم دنیا میں آئے تھے خوشبو دینے، لیکن ہم سارے کیا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ جب روح دیکھتی ہے اللہ نے تو اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اس کو پیدا کیا تھا خوشبو دینے کے لیے، اور یہ کیا بانٹ رہا ہے؟ روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے. روح کی بے چینی، بے قراری، اس کا مضطرب ہونا آپ کی طبیعت کی خرابی کا سبب بنتا ہے. مٹی کا کام، سب سے بڑا مٹی کا کام ڈھانپنا ہے. ہماری ماں فوت ہوئی، کس نے ڈھانپا؟
مٹی نے. باپ گیا کس نے ڈھانپا؟ بھائی گیا کس نے ڈھانپا؟ مٹی کا کام تھا ڈھانپنا، آگ کا کام تھا اچھالنا، باہر نکالنا. شیطان شتن سے ہے. شیطان کس سے بنا ہے؟ شتن. اور شتن وہ شعلہ ہوتا ہے جو بھڑکتا ہے، جو اچھلتا ہے. اللہ نے کہا شیطان نہ بننا، اس کے ساتھی نہ بننا، مٹی بننا. آدم آدم آدم. مٹی کا کام ڈھانپنا تھا اپنے بھائی کی کمی کو، اس کی غلطی کو، اس کی نافرمانی کو، اس کی برائی کو، اس کے عیب کو، اس کے کسی بھی برے عمل کو. اگر میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، میں نے جان لیا، تو مجھے اس کو کیا کرنا تھا؟ پردہ پوشی، ڈھانپنا تھا. مٹی کا کام ڈھانپنا ہے اور آگ کا کام اچھالنا ہے. سچ بتاؤ، مجھے میرے بھائی کا عیب پتا چلا، میں مٹی بنا کے آگ. جب میری روح یہ دیکھے گی کہ میں تو آیا تھا اس کو ڈھانپنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اور میں اس کو بتا رہا ہوں تمہیں پتا اس نے کیا کیا، تمہیں پتا اس کی کیا حرکت ہے، اور میں اپنے موبائل پہ اس کی جو چیزیں مجھے مل گئیں میں وائرل کر رہا ہوں. روح کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ وہ کتنی مضطرب ہوگی، کتنی بے قرار ہوگی. اور اسی بھائی کے ساتھ آپ محبت سے، پیار سے، میٹھے بن کے باتیں کر رہے ہو، چاپلوسی کر رہے ہو، اس کو کہہ رہے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کے پردے پیچھے، اس کے پیچھے آپ اسی کے عیب کو دوسرے کے سامنے. ایک لمحے کے لیے ویژوالائز کرو، ایک لمحے کے لیے سوچو، روح کیا کر رہی ہوگی، کتنی تڑپ رہی ہوگی، کتنی بے چین ہو رہی ہوگی. اس کو کبھی بستر پہ نیند آئے گی؟ اس کو زبردست جوس پلاؤ، بہترین بستر دو، گرم بستر دو، اس کو چین ملے گا، راحت ملے گی، تسکین آئے گی، چین آئے گا. آج شخص چین ہے، ہر شخص پریشان ہے. اور کس کی وجہ سے پریشان ہے؟ اپنی زبان. سب سے زیادہ جو چیز جہنم میں لے جائے گی وہ کیا ہے؟ ڈر جاؤ. ہر جمعے یہ کہتے ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. مرنا تو مسلمان مرنا. جب میری روح، میں یہاں تقریر یہ کروں اور باہر جا کے میں چیٹنگ کروں، ڈوجنگ کروں، دھوکہ دوں، میری روح کیا کرے گی؟ کہیں سکون ملے گا، کہیں چین آئے گا، کہیں راحت ملے گی، کہیں تسکین ملے گی. اگر سکون چاہتے ہو، اگر چین چاہتے ہو، اگر راحت چاہتے ہو، اگر تسکین چاہتے ہو، اگر صحت چاہتے ہو، اگر تندرستی چاہتے ہو، ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے، ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات کے سب سے بہترین، اعلیٰ، عرفہ، کامل، مکمل، اکمل ایک ذات، ایک راستہ، ایک منہج، ایک طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کے نقش قدم پہ چل پڑا، ان کے طریقے پہ آ گیا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا، ان کا لینا، ان کا وضو، ان کا غسل، ان کی نماز، ان کا قیام، ان کا رکوع، ان کا سجود، ان کی دعائیں،
دعائیں اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، لینے میں، دینے میں، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ان کو اپنا لیا، اس کی روح کیسی ہوگی؟ مطمئن ہوگی، پرسکون ہوگی۔ اس کے سامنے حالات کچھ بھی رکھ دو، معاملات کچھ بھی رکھ دو، چیزیں کچھ بھی رکھ دو، وقت کیسا بھی آ جائے، لوگ جیسے مرضی آ جائیں، وقت جیسا مرضی آ جائے، اس کا دل کیسا ہوئے گا؟ دشمنوں کے انبار لگے ہو، وسائل پورے کے پورے ہو، پوری قوم، پورا ملک، پوری دنیا اس کی دشمن ہو، لیکن اس کا دل، اس کی روح کیسی ہے؟ اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ ایک سبب اس دین کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ روح صرف وہی چاہتی ہے، روح صرف وہی چاہتی ہے۔ وہی کی دو قسمیں ہیں، وہی مطلوع قرآن ہے، وہی غیر مطلوع پیارے پیغمبر جناب محمد۔ فرمان ہے قادری بن جاؤ، وارسی بن جاؤ، عارفی بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ، حنفی بن جاؤ، شافی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ، دیوبند بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، آپ کی روح وہی ہے جس پہ رب نے اس کو پیدا کیا۔ اس کا کوئی فرقہ نہیں، اس کی کوئی جماعت نہیں، اس کا کوئی گروہ نہیں، اس کے لیے صرف ایک نمونہ، ایک اسوہ، ایک منہج، ایک راستہ، اور وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد۔ جو اس کے طریقے پہ آئے گا وہ مطمئن ہے، وہ پرسکون ہے، وہ سارا اس کا پورا بدن کیسا ہوئے گا؟ پرسکون ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس میں پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔